اپنے ایک دوست کے ساتھ کچھ گھنٹوں کے لیے سمندر میں مچھلیاں پکڑنے گیا اور سمندری طوفان کی وجہ سے 1.5 سال تک پھنسا رہا۔ کچھ مہینوں تک اس کو ڈھونڈا گیا، پھر اس کو مردہ سمجھ کر آپریشن روک دیا گیا۔ ان کے گھر سوگ منایا گیا، پھر وہی ہوا جس کی کسی کو امید نہیں تھی۔ 1.5 سال بعد اچانک وہ اپنے گھر واپس آیا اور لوگ حیران رہ گئے کہ کوئی کیسے ایک چھوٹی سی بوٹ میں 1.5 سال سمندر میں گزار سکتا ہے، اور وہ بھی بغیر کچھ کھائے اور صاف پانی پیے۔ یہ کہانی ہے جوس سیلورٹ کی۔ 2012 میں جوس اپنے دوست کے ساتھ سمندر میں مچھلیاں پکڑنے جاتا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ دن کو وہ مچھلیاں پکڑیں گے اور رات کو واپس گھر آ جائیں گے۔ یہ کچھ دیر کے لیے سمندر میں آئے تھے، وہ کھانے پینے کا سامان بھی ساتھ لائے۔ وہ آبادی سے 150 کلومیٹر دور سمندر میں گئے تھے۔ وہ اپنا جال لگا کر مچھلیاں پکڑ رہے تھے کہ اچانک سمندر میں طوفان آ جاتا ہے، اور طوفان بہت زیادہ تیز ہوتا ہے۔ وہ اپنی کشتی واپس بستی کی طرف موڑ لیتے ہیں۔ کچھ دیر بعد اب وہ آبادی سے کچھ دور ہوتے ہیں کہ ان کی کشتی کا پیٹرول ختم ہو جاتا ہے، اور دور دور تک ان کو کوئی مدد دکھائی نہیں دیتی۔ ان کی کشتی میں ایک ریڈیو تھا۔ انہوں نے اپنے باس سے رابطہ کیا اور مدد کے لیے انتظار کرنے لگے۔ اب وہ سوچنے لگے کہ ان کو کچھ دیر بعد ریسکیو کر لیا جائے گا، لیکن ایسا نہ ہو سکا، اور آہستہ آہستہ پانی کی لہریں ان کو پیسیفک اوشن میں لے گئیں۔ پیسیفک اوشن دنیا کا سب سے بڑا سمندر ہے۔ اگر وہاں بحری جہاز بھی گم ہو جائے تو اس کو ڈھونڈنا بھی مشکل ہے۔ 1 مہینہ گزر گیا، ان کے پاس جو کھانا تھا وہ ختم ہو گیا اور بچنے کی امید بھی ختم ہو گئی تھی۔ پھر انہوں نے اپنے ہاتھوں سے مچھلیاں پکڑنا شروع کی اور ان کو کھانے لگے۔ پیاس بجھانے کے لیے کچھووں کو پکڑ کر ان کا خون پینے لگے، اور بارش ہوتی تو اس پانی کو سٹور کر لیتے۔ یہ ان کے لیے مشکل وقت تھا۔ 4 مہینوں بعد اس کے دوست نے حالات سے تنگ آ کر سمندر میں چھلانگ لگا دی اور خودکشی کر لی۔ اب جوس اکیلا پڑ گیا تھا، اور پھر اس طرح اس نے 1 سال گزار لیا۔ 13 مہینوں بعد اس کو بچنے کی ایک امید ملی۔ دیکھا کہ ایک بحری جہاز اس کی طرف آ رہا ہے۔ اس نے پانی میں چیزیں پھینکنا شروع کی کہ جہاز میں موجود لوگ اس کو دیکھ لیں، مگر یہ بدقسمتی سے جہاز اس کو نہ دیکھ سکا اور چلا گیا۔ ایک دن جب وہ صبح اٹھا تو دیکھا کہ پانی میں ناریل بہہ رہے ہیں اور اس کے آس پاس پرندے بھی موجود ہیں۔ اس کو دونوں چیزیں دیکھ کر پتہ لگ گیا تھا کہ اس کے آس پاس آئی لینڈ ضرور ہے۔ کچھ دیر بعد اس کو آئی لینڈ نظر آیا اور وہاں ناریل کے درخت بھی اس کو نظر آئے۔ وہ فوراً پانی میں کودا اور اس کو ڈر تھا کہ یہ موقع بھی اس سے چھوٹ نہ جائے۔ وہ تیر کر آئی لینڈ پر پہنچا تو اس کو ایک گھر نظر آیا۔ اس نے گھر پر دستک دی تو وہاں کے رہنے والے لوگوں کو اپنی ساری کہانی سنا دی اور ان سے مدد مانگی، اور وہاں کے رہنے والے لوگوں نے اس کو کپڑے اور کھانے کے لیے سامان دیا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے انہیں گورنمنٹ کے حوالے کر دیا، اور جوس کو اس کے گھر والے دیکھ کر بہت زیادہ حیران رہ گئے کہ یہ بات پوری دنیا میں پھیل گئی، اور پھر دنیا بھر کے نیوز چینل نے اس کو کور کیا۔ بعد میں جوس سیلورٹ نے اپنی بک بھی لکھی جس میں اس نے اپنا سارا سروائیول سٹوری بتایا۔ اس کتاب کا نام 413 8 Days تھا۔ یہ ہے ہماری آج کی سٹوری۔ آئی ہوپ آپ کو پسند آئی۔